بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، مسجد اقصیٰ اور ارض فلسطین کی 4 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت الارض المبارکہ کہ یہ بابرکت سرزمین ہے، اور اس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ فرمایا ہے۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہوا کے دوش پہ چلتا تھا، تو اس پہ حضرت کا جو لشکر تھا وہ سوار ہو کے بیت المقدس کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور دوسرا تذکر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی شروع والی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں اتاری ہیں۔ تو الارض المبارکہ یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت الارض المقدسہ کہ یہ مقدس سرزمین ہے، اور مقدس اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ سرزمین انبیاء ہے۔ بنی اسرائیل کے تقریباً تمام انبیاء انہی علاقوں میں تشریف لائے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے فرعون سے نجات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور دریا پار کر کے دوسری طرف چلے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم کہ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے آپ لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس علاقے کو الارض المقدسہ کہا گیا۔ تیسری خصوصیت مسرا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ ہے۔ معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے آپ کا یہاں سے گزر ہوا، اور یہ بھی اس جگہ کی خصوصیت ہے، بلکہ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف بھی اسی جگہ حاصل ہوا، گویا کہ عملی طور پر بھی آپ کا امام الانبیاء ہونا اس جگہ پہ ظاہر ہوا۔ اور اس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جیسے پہلے عرض کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہ معراج کے سفر پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف لے گئے۔ اور چوتھی خصوصیت قبلۃ المسلمین الاولی کہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہی ہے یہ جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 ماہ اس طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، اور اس خصوصیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ دوسرے پارے کی بالکل ابتدائی آیات میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ کہ ہم نے جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا اس میں ہماری حکمت یہ تھی کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون اس قبلے والی حکم میں آپ کی اقتداء کرتا ہے اور کون آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ 4 خصوصیات تو اس جگہ کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، الارض المبارکہ، الارض المقدسہ، مسرا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبلۃ المسلمین۔ اس کے علاوہ بے شمار اس علاقے کی خصوصیات ہیں، فضائل ہیں جن کا حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن آج ہم نے صرف ان 4 کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔